الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم أما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى يرحم من في الأرض يرحمكم من في السماء أو كما قال عليه الصلاة والسلام رواه الترمذي وأبو داود وأحمد وبالإسناد المتصل منا إلى المصنف رضي الله تعالى عنه قال باب قول الله ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن وقال مجاهد القسطاس العدل بالرومية ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل وأما القاسط فهو الجائد. حضرات اساتذین امہ، بعض میرے اساتذہ، عزیز طلبہ، رب کریم کا بہت ہی بڑا احسان ہے کہ جس نے دین کی حفاظت کے لیے کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمیں عطا فرمائے ہیں اس کی حفاظت کے لیے بطور ذریعے کہ رب کریم نے ہمیں قبول فرمایا. ہمارے مدارس دینیہ خاصتاً یہ ہمارے مراکز دارالعلوم دیوبند اور مظاہر علوم سہارنپور، بلکہ اگر آپ غیر منقسم ہندوستان کا دورہ کریں تو آپ کو یہ معلوم ہوگا اور تاریخ کا مطالعہ کریں کہ ہمارے مشائخ نے اور ہمارے اکابرین نے دین کے ان مراکز کے ذریعے سے قرآن مجید اور احادیث نبویہ کی جو خدمت فرمائی ہے اس کی مثال آپ ہی ہے، اس کی کوئی نظیر ملتی نہیں. اسی لیے ہمارا یہ ادارے جہاں حرفاً اور لفظاً قرآن مجید کے بعد جو سب سے بڑا ذخیرہ ہے احادیث نبویہ کا، اس کو بھی بہت ہی اہتمام کے ساتھ پڑھایا جاتا ہے اور اس کی تکمیل کے موقع پر عوام کو بھی مدعو کیا جاتا ہے، محسنین بھی آتے ہیں اور متعلقین بھی آتے ہیں جن کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہم جن مدارس کے اوپر اپنی جان اور اپنا مال جو خرچ کر رہے ہیں آخر ان کی کارکردگی کیا ہے. ایسے موقع پر فقط کسی حدیث شریف کے الفاظ پر گفتگو کرنا یا اس کے متعلق کچھ علمی باتیں عرض کرنا
ایک طالب علم کے لیے وہ بھی اپنے اساتذہ کے سامنے اور اپنی مادر علمی میں یہ ایک بہت مشکل کام ہے، لیکن انہی اکابرین کی توجہات کی برکت سے ان حضرات کی اس دعوت کے اوپر اس برکت کو حاصل کرنے کی غرض سے میں بھی شریک ہو گیا۔ ایسے موقع پر میں نے سب سے پہلے جو روایت پڑھی، الراحمون یرحمہم الرحمن تبارک و تعالی ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، یہ غالباً اپنے استاد سے اور میں نے اسی درسگاہ میں زیادہ سے زیادہ 3 مرتبہ حضرت مولانا محمد زکریا صاحب نور اللہ مرقدہ سے اسی درسگاہ کے اندر اس حدیث کو میں نے سنا، اور حضرت اپنی پوری سند کے ساتھ اس کو باقاعدہ ذکر فرماتے تھے، اور ایک عجیب و غریب سما ہوتا تھا، اور پورے ملک کے ہی نہیں بلکہ بیرون ملک کے اکابرین اور مشائخ اور محدثین اس درس میں شامل اور حضرت کی سند کو حاصل کرنے کے لیے آتے تھے۔ اگرچہ ہمارے اور بھی اداروں کو یہ امتیاز حاصل ہے کہ انہوں نے ہندوستان میں دین کا بہت ہی بڑا کام کیا، لیکن علم حدیث کے اعتبار سے جو امتیاز اور جو خصوصیت ہمارے اس مظاہر علوم کو حاصل ہے، جہاں پر الحمدللہ حدیث پاک کی کتنی شروحات تالیف کی گئی اور کتنے حواشی جو ہے کتابوں کے لکھے گئے، اس کی کوئی مثال آپ کو ملے گی نہیں۔ ظاہر ہے اس درسگاہ کے اندر ایک طالب علم کا حدیث کی نسبت پر حاصل شریک ہو جانا یہ خود اپنے لیے باعث برکت ہے۔ میں نے اسی اکابرین سے جس تسلسل کو سنا، وہ ایک روایت آپ کے سامنے حدیث مسلسل بالاولیہ پڑھی، ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، جس کو حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی علیہ رحمہ نے اپنی سند متصل کے ساتھ مسلسل بالاولیہ کے عنوان سے آپ نے اپنی کتاب کے اندر ان تمام روایات کو جمع فرمایا، اور اس روایت کو اول نمبر پر ذکر کیا کہ ہر محدث جب اپنے سامعین کے سامنے کوئی حدیث سناتا ہے تو اس روایت کو ذکر کرتا ہے۔ میں نے بھی استبراقاً اس روایت کی تلاوت کی ہے، البتہ اس روایت میں پوری سند کے اندر تسلسل بالاولیت موجود نہیں ہے۔ سفیان ابن عیینہ سے لے کر آخر تک تقریباً 3 واسطے ایسے ہیں کہ جہاں تسلسل بالاولیہ نہیں ہے۔ اب حدیث کے طلباء ہیں، ایسے موقع پر ہمارے سامنے سند بھی آتی ہے، متن بھی، اسانید پر بھی آپ اپنے اساتذہ سے استفادہ کرتے رہے۔ سفیان نام کی 2 شخصیتیں گزری، ایک سفیان ابن عیینہ اور ایک سفیان ثوری، لیکن جب مطلقاً بولا جاتا ہے المطلق اذا یطلق یراد به الفرد الکامل، لیکن کہیں کہیں فقط سفیان، جیسا کہ حدیث مسلسل بالاولیہ کے اندر سفیان مطلقاً ہیں، لیکن سفیان ابن عیینہ مراد ہے۔ پھر اس کے بعد میں نے وہ باب پڑھا جس کے لیے ہمارے یہ پورا مجمع کہ اس کے بعد اس کی برکت سے اس بخاری شریف کے تکمیل کے موقع پر میں زیادہ ختم کی بجائے تکمیل کا لفظ اس لیے کہتا ہوں کہ ختم اور تکمیل کے درمیان فرق ہے۔
ختم کے معنی تو وہ مہر لگانا کہ جس کے بعد اس کو کوئی کھول نہ سکے، اور تکمیل اس کو کہتے ہیں کہ جہاں تکمیل ہے ہی نہیں۔ تکمیل کا مطلب اس کے بعد پھر بھی اس کی ابتدا کی جا سکتی ہے۔ ظاہر آئندہ اس کے بعد آنے والی جو جماعت ہوگی وہ پھر ایک مرتبہ اسی کتاب کو پڑھے گی اور پھر ان کو اس تکمیل کا موقع ملے گا، اور وہ بھی اپنے اساتذہ سے وہ پڑھیں گے۔ غرض یہ ہے کہ ایسے موقع پر دعاؤں کے لیے ایک مجمع جمع ہوتا ہے، اور اصل مقصد یہی ہوتا ہے کہ ہمارے وہ عوام، ہمارے وہ محسنین، ہمارے وہ مخلصین جو ہر وقت ہمارے اداروں کی فکریں اور ادارے کی ہر اعتبار سے، مالی اعتبار سے، فکری اعتبار سے اور اس کے علاوہ محبت بھری نگاہوں سے دیکھتے ہیں، ہمارا دفاع کرتے ہیں، وہ بھی چونکہ ایسے لوگ ہمارے اس مجمع میں جمع ہوتے ہیں، اور پوری انسانیت کے لیے جن کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت عطا فرمائی، یا باقی وہ انسانیت جن کو اللہ ہدایت عطا فرمائے، سب کے لیے دعاؤں کے لیے ہم لوگ شریک ہوتے ہیں۔ اس لیے کہ ہمارے بزرگوں کا یہ وتیرہ رہا ہے کہ اس کتاب مقدس کی تکمیل کے بعد جو دعائیں مانگی جاتی ہے وہ دعا قبول ہوتی ہے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میں نے گزشتہ اپنے ادارے کے اندر کسی اور کتاب کے تکمیل کے بعد اپنے ایک استاد کو یاد کیا، اور میں نے چاہا کہ حضرت آپ اس کتاب کو ختم فرمائیں، تو انہوں نے بہت اچھی بات کی طرف مجھے توجہ دلائی اور یہ فرمایا کہ جہاں تک تکمیل بخاری کا اہتمام کرنا، وہ تو تواتر اجتماعی سے ہم دیکھتے چلے آ رہے ہیں، لیکن اجماعی سے ہم دیکھتے ہیں، لیکن بخاری شریف کے علاوہ اور کسی کتاب کی تکمیل کا کوئی اس طرح کا اجتماع بلا کر کرنا، یہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ ہمارے طریق اور بزرگوں کے طریق کے خلاف ہو۔ اس لیے ہر طریق اختیار کرنے میں ہمیں اس کا بہت ہی زیادہ خیال رکھنا پڑے گا کہ یہاں شریعت کا تقاضا کیا ہے، اور شریعت ہمیں یہاں کس چیز کی تعلیم دے رہی ہے۔ الغرض امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس عظیم کتاب کی تکمیل، اور خاصتاً یہ آخری باب کتاب جس کو آپ نے کتاب التوحید سے شروع فرمایا، اور اس کتاب التوحید کے آخری باب باب قول اللہ ونضع الموازین القسط لیوم القیامہ پر اختتام فرمایا۔ حضرت امام بخاری نے یا تو ابتدا فرمائی باب کیف کان بدء الوحی سے، یا اختتام آپ نے فرمایا اس روایت سے باب قول اللہ ونضع الموازین القسط لیوم القیامہ۔ آپ کا حسن افتتاح بھی بہت اچھا ہے اور حسن اختتام بھی بہت ہی جامعیت رکھتا ہے کہ آپ نے ابتدا فرمائی اس حدیث النیہ سے، انما الاعمال بالنیات وانما لامرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته الى دنيا يصيبها او الى امرأة يتزوجها فهجرته الى ما هاجر اليه۔ یہ روایت امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی کتاب میں 7 مواقع میں ذکر فرمایا، لیکن حمیدی سے آپ نے جب یہ روایت سنی تو کچھ الفاظ کی کمی کے ساتھ سنی تھی، لہذا جب اس روایت کو آپ نے ذکر فرمایا تو اس میں پوری روایت کے یہ الفاظ موجود نہیں ہیں جو ابھی آپ کے سامنے پڑھے گئے۔ ہاں البتہ دوسری جگہوں پر پورے الفاظ موجود ہے۔ یہ روایت جس سے ابتدا فرمائی صحاح ستہ میں موجود ہے، اور
امام مسلم نے 11 جگہوں پر اس روایت کی تخریج فرمائی، اور ہر امام روایت کو بیان کر کے ایک اپنا مقصد ذکر فرماتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمارے اساتذہ کو، جنہوں نے ہندوستان کے اندر ان سیاحِ ستہ کی ترتیب دی ہے، بڑی عجیب و غریب ترتیب جو ہے فرمائی ہے، ورنہ عرب ممالک میں آپ جائیے جن کی زبان عربی ہے لیکن حدیث پاک کے سندن و متنن من اولہ الی آخرہ اس طرح پڑھانے کا جو اہتمام ہندوستان اور غیر منقسم ہندوستان کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے، یہ نعمت آپ کو اور کسی جگہ ملے گی نہیں۔ فقط یہی نہیں کہ ان کی فقط روایات کو جمع فرمایا، روایتاً بھی گفتگو فرماتے ہیں اور درایتاً بھی گفتگو فرماتے ہیں۔ یہ ہمارے ان اداروں کا فیض ہے، جن اداروں سے ہم نے یہ استفادہ کیا ہے۔ ہمارے یہ مشائخ اور اساتذہ یہ کہا کرتے تھے کہ ہمارے سیاحِ ستہ کے 6 مؤلفین جو ہیں وہ اتفاق سے عربی نہیں تھے، یہ سب کے سب عجمی تھے، جس کو آج کل یہ جو ہمارے 6 ممالک جو وجود کے اندر آئے اور ان ممالک کے اندر یہ جس میں بخارا اور سمرقند وغیرہ ہے، ان ممالک کے رہنے والے یہ حضرات تھے۔ چونکہ اللہ کی ذات بے نیاز ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو عربی زبان میں نازل فرمایا اور عرب ملک میں نازل فرمایا، لیکن اس کے باوجود جب ان کے معانی اور الفاظ کی اور جب ان کے معانی کی حفاظت کی ضرورت تھی احادیث پاک کے ذریعے سے، تو عجمیوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے اس عظیم کارنامے کو انجام دیا، یعنی امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ۔ اور اس کے علاوہ جتنے بھی یہ ائمہ اور ائمہ سیاحِ ستہ جو ہے، انہوں نے ان کتابوں کو جمع فرمایا۔ ہم نے اپنے اساتذہ سے سنا، فرمایا کرتے تھے کہ جہاں تک تعلق ہے فقہ حدیث کا، فقہ کا تعلق ہے، وہ تو ہم پڑھتے ہی ہیں، یعنی فقہ کی کتابوں میں، لیکن ہمیں حدیث کو حنفی یا حدیث کو مالکی یا حدیث کو شافعی اور حنبلی نہ بنانا چاہیے۔ یہ حدیث تو سب کے لیے ہے، اور اصل تو ہمارا فقہ جو ہے وہ حقیقت میں اپنی کتابوں کے اندر، یعنی فقہ کی کتابوں کے اندر ہم پڑھتے ہیں۔ لیکن جہاں تک تعلق ہے، ان ائمہ نے ہمیں فقہ سے مستغنی نہیں کیا، یعنی فقہ کے دلائل بھی ذکر کیے، اور فقہ کے جو ہے دلائل کے ذکر کرنے کے بعد مستدلات ائمہ کو بھی بیان فرمایا، طرق استدلالات ائمہ کو بھی بیان فرمایا۔ حضرت امام جو ہے جن کا تذکرہ چل رہا ہے، انہوں نے فقط بیان فرمایا، دلائل ائمہ کو بیان فرمایا، اور دلائل کے بعد ضرورت تھی تو امام جو ہے ابو داؤد نے مسالک ائمہ کو باب و منقال کے ذریعے سے بیان فرمایا، تو امام ترمذی نے مسائل ائمہ کو ذکر فرمایا، امام ابو داؤد نے دلائل ائمہ کو بیان فرمایا، اور ضرورت تھی طرق استدلالات ائمہ کی کہ کس طرح استدلال کیا جائے، تو امام جو ہے اس کے بعد امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے تمام گویا معیدات کو ایک جگہ جمع فرما دیا، اور اس کے بعد ان پر کسی ناقد بصیر کی طرح تنقید کی ضرورت تھی تو امام ابو عبد الرحمن نسائی نے باقاعدہ نقد فرمایا۔ پھر ضرورت تھی تمام رطب و یابس کو ایک جگہ جمع کر دیا جائے، اور سال بھر جس نے پڑھا ان کا امتحان بھی لیا جائے،
آدمی کو یہ معلوم تو ہے نہیں کہ میں کتنا وقت لے کر آیا ہوں، ہر ایک کو اس بات کا استحضار ہو جائے، اور یہ اس لیے بھی ایسے موقع پر سب کو جمع کر کے ان باتوں کو عرض کر کے دعائیں مانگی جاتی ہے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ یا اللہ، اور یہ دعا کی جاتی ہے کہ تو ہمیں حسن خاتمہ کی دولت سے مالا مال فرما۔ اس لیے حضرت امام گویا آخر کے اندر اس باب کو بھی لا رہے ہیں اور فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے قول وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، ہم وزن کریں گے انصاف کے ترازوؤں کو قیامت کے لیے۔ یہ لیوم القیامہ فی یوم القیامہ ہے، قیامت کے دن میں ہے، لام جو ہے فی کے معنی میں ہے، یا لیوم القیامہ یا لام اجلیہ ہے، قیامت کے دن کے لیے، حساب و کتاب کے لیے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ کو تو سب معلوم ہے، لیکن اس کا اظہار بھی کرنا مقصود ہے کہ لوگوں کو بھی یہ بات معلوم ہو جائے، اور وہ یہی معلوم ہو جائے کہ میرے اعمال کیا ہے۔ اس لیے فرمایا آخر میں اس باب کو ذکر فرما کر حضرت امام نے یہ عنوان قائم فرمایا، اور آگے اپنی عادت شریفہ کے مطابق جب کسی آپ باپ کی تشریح کو اور واضح کرتے ہیں تو یہاں پر اسی کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا کہ اس میزان کا مطلب آپ یہ نہ سمجھیں کہ فقط اعمال کا میزان ہوگا یا فقط اقوال کا میزان ہوگا، اس کے عموم کو ذکر فرماتے ہوئے بتایا وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ يُوزَنُ، بنی آدم کے اعمال بھی اور اس کے اقوال یہ بھی وزن کیے جائیں گے۔ اعمال کا ذکر بھی سمجھ میں آتا ہے، اور آج کل تو اس کا انکار بھی نہ کیا جا سکے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اعمال یہ تو ظاہر ہے کوئی ایسی چیز تو ہے نہیں زیرو کہ اس کو وزن کیا جا سکے۔ بھائی نماز کو وزن کرنے کا کیا مطلب، یا دوسرے اعمال گناہوں کو وزن کرنے کا کیا مطلب؟ لیکن آپ جانتے ہیں اب تو ایسی ایجادات ہو چکی ہے کہ جس میں ہر چیز کا وزن کیا جاتا ہے، تو اب تو اس کا انکار بھی نہ ہونا چاہیے۔ یہ تو بہت پرانی بات ہے کہ جس کا جواب دینے اور تعویل کرنے کی ضرورت پیش آتی تھی، اب تو یہی ہے کہ الحمدللہ یہ باتیں اب ہمارے سامنے واضح ہو چکی ہے۔ تو اعمال بھی وزن کیے جائیں گے، اقوال بھی وزن کیے جائیں گے۔ ایسے موقع پر حضرت امام بہت ہی استفادہ کرتے ہیں امام مجاہد سے۔ امام مجاہد کی باقاعدہ تفسیر آیات کے باب میں مستقل ایک کتاب ہے۔ امام بخاری نے امام مجاہد سے بہت استفادہ کیا ہے۔ پوری کتاب میں جہاں جہاں اقوال تفسیر ذکر فرمائے ہیں وہاں آپ نے امام مجاہد کی کتاب سے استفادہ کیا۔ تو درمیان میں پھر ایک مرتبہ یہاں پر مجاہد کی کتاب سے استفادہ کرتے ہوئے، حالانکہ قرآن مجید کے اندر تو لفظ آیا تھا قسط کا، لیکن امام کا ذہن قسط سے قسطاس کی طرف منتقل ہو گیا، چونکہ قسط کے معنی بھی وزن کرنے اور ترازو کے ہیں، اور قسطاس کے معنی بھی ترازو کے ہیں۔ تو قرآن مجید میں قسطاس کا لفظ بھی ہے، تو اب اس کی شرح فرماتے ہوئے قرآن مجید کی آیت کو ذکر فرمایا اور فرماتے وقال مجاہد القسطاس العدل بالرومیہ۔ فرماتے ہیں کہ قسطاس لفظ جہاں قرآن میں آیا ہے وہ عدل کے معنی میں، قسط بھی آیا اور قسطاس بھی آیا، لیکن قسط جب مجرد آیا تو ظلم کے معنی میں، اور قسطاس جب مزید فی آیا تو عدل اور انصاف کے معنی میں۔ تو بتلا رہے ہیں کہ قسطاس عدل کے معنی میں ہے، اگرچہ دونوں کا
قسط کا اور قسطاس کا دونوں کا لفظ یعنی مادہ ایک ہی ہے، لیکن اس کے باوجود بتا رہے ہیں، قرینہ بتا دیا آپ کو کہ جب قسطاس بولا جائے مزید فی تو اس وقت انصاف کے معنی میں ظاہر ہے۔ جیسے الفاظ کی زیادتی معنی کی زیادتی کے اوپر دلالت کیا کرتی ہے، تو عدل کے معنی پر وزن زیادتی کو پیدا کرنے کے لیے گویا قسطاس کا لفظ ہے۔ تو یہ قرینہ بتایا کہ قسطاس عدل کے معنی میں، لیکن سوال یہ ہے کہ کون سی زبان میں؟ فرمایا رومی زبان کی۔ یہ روم یہ وہی ہے جس کو ہم لوگ روم کہتے ہیں، جو آج جو ہے مستقل ایک چھوٹا سا ملک ہے روم، اور ایک جگہ کا اب اس کو بھی عیسائیوں کا جو ہے وہ دارالسلطنت ہے، اس کو روم، جس پر مستقل آیت نازل ہوئی الف لام میم غلبت الروم، وہاں پر اصل میں نصرانیوں کا اور عیسائیوں کا وہ مرکز تھا۔ تو ان کی بھی رعایت، ان کی منس، جیسے کہ بہت سے الفاظ ہندی زبان کے بھی بتاتے ہیں مفسرین، مثلا لفظ مشکات قرآن مجید کے اندر ہے، یہ ہندی زبان کا لفظ ہے۔ جلال الدین سیوطی نے اپنی کتاب کے اندر کل تقریباً 18 کے قریب معنی کو جمع فرمایا، اور یہ فرماتے ہیں کہ یہ دوسری زبان کے الفاظ ہیں۔ تو یہ اس کا یہ مطلب نہیں کہ قرآن مجید عربی زبان میں نہیں ہے۔ للأکثر حکم الکل، اکثر کو حکم کا حکم دیا جاتا ہے، تو چونکہ پورا قرآن مجید عربی میں ہے، لہذا یہ کہنا اپنی زبان اپنی جگہ صحیح ہے کہ ہم نے قرآن مجید کو عربی کے اندر اتارا ہے۔ اگر یہ لفظ رومی زبان کا ہو اور قرآن مجید کے اندر یہ لفظ اگر ہو، تو یہ اس کو یا تو مستعمل ہونے کی وجہ سے اب گویا عربی ہی کے اندر یہ لفظ ہے، یا یہ کہ اس کو استعمال کیا گیا۔ یہ تعارف حضرت امام نے وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ، ہم رکھیں گے میزان، ہم انصاف کے ترازوؤں کو قیامت کے دن میں یا انصاف کے لیے، اور بنی آدم کے اعمال بھی تولے جائیں گے اور اقوال بھی تولے جائیں گے۔ فرمایا مجاہد فرماتے ہیں کہ قسطاس انصاف کے معنی میں ہے اور رومی زبان کا لفظ ہے۔ اس کے لیے قرینہ بتایا کہ اگر یہ مزید فی میں استعمال ہو تو اس کے معنی یہ ہے، اور اگر مجرد میں استعمال ہو تو فرمایا القسط مصدر المقسط وهو العادل۔ یہاں یہ اشکال نہ ہونا چاہیے کہ قسط تو ثلاثی ہے اور مقسط یہ تو مزید فی ہے، اور حالانکہ مزید فی یہ مجرد سے مشتق ہوتا ہے، لیکن آپ جانتے ہی ہیں کہ حقیقت میں مشتق کی 3 قسمیں، ایک مشتق جو ہے وہ مشتق 3 قسم کے آپ پڑھتے ہیں، تو حقیقت میں یہ 3 قسم کے مشتق میں سے یہ اشتقاق اکبر کہلاتا ہے۔ اب آگے روایت کو، چونکہ آپ جانتے ہیں کہ دوسرے بھی آپ کے پروگرام یہاں پر ہے، فقط روایت کو پڑھ کر آگے ہمارے اور بھی حضرات کا پروگرام ہے، اس لیے میں تبرکاً روایت کو پڑھ رہا ہوں اپنی سند کے ساتھ بھی، اور وہ میری سند تو جیسا کہ میں نے اس کتاب کو اگرچہ اپنے اکابرین اور مشائخ سے مظاہر علوم میں پڑھا، لیکن ساتھ ہی یہ خوشخبری سنا دوں کہ حضرت مولانا اسعد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے میں نے کتاب حدیث شریف پڑھی۔ حضرت مولانا نے حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ سے، اور حضرت مولانا نے حضرت مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی سے، اور حضرت مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی نے حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی سے، اور حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی علیہ رحمہ سے۔ میں نے فقط اپنی سند عالی کو بیان کیا،
بہت ہی اس بات کا احساس بھی ہے. میرے استاد حضرت مولانا یعقوب صاحب بھی تشریف فرما ہیں. میں نے حضرت سے جو ہے میں نے حضرت سے 2 کتابیں پڑھی ہے. ایک کتاب تو میں نے شرح وقایہ پڑھی اور ایک کنز الدقائق پڑھی. اور اس کے باوجود جو ہے مجھے چونکہ میں خادم ہونے کی خادمانہ یہاں حاضری ہوئی تھی، اس لیے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے میں نے یہ چند باتیں آپ کے سامنے پیش کی. اب میں فقط روایت کو آپ کے سامنے پڑھ دوں گا، ورنہ آپ پوری تقریر پورا درس یہ روایت جو آگے آ رہی ہے یہ پوری بخاری شریف جلد ثانی میں 3 مرتبہ آئی ہے. کتاب التسبیح میں بھی یہ روایت گزر چکی ہے. امام بخاری چونکہ تکرار کرنے کے عادی نہیں ہیں، اس لیے باوجود یہ کہ کل 7000 روایات ہے لیکن کسی نہ کسی طرح لفظ کو بدل دیتے ہیں. یہ روایت میں بھی آپ نے یہی کیا. میں پہلے روایت پڑھ دیتا ہوں. وبالاسناد المتصل بالنائب المصنف رضی اللہ تعالی عنہ قال حدثنا احمد بن اشقاق قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن ابي زرعة رضي الله تعالى عنه عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان الى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. یہ سب سے آخری روایت جو حضرت امام نے تخریج فرمائی ہے، اور جیسا کہ میں نے کہا اس روایت باوجود یہ کہ اس میں حضرت امام کے اساتذہ جو ہیں متعدد ہیں، یعنی 5 استاد ہیں اور 5 جو ہے راوی ہیں، لیکن چونکہ ایک درجے کے راوی ہونے کی وجہ سے یہ روایت جو ہے بہت کم ہو جاتی ہے. یعنی اکثر حضرات تبع تابعی ہیں. آخر میں جن کا ذکر ہے اور وہ ہے ابو زرعہ. یہ ابو زرعہ جو ہے وہ البتہ تابعی ہیں، اور جہاں تک حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق ہے وہ تو ظاہر صحابی ہیں. آپ نے یا تو حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مہاجر صحابی کی روایت سے ابتدا کی تھی، یا اب آپ جو ہے انصاری صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت پر ختم فرما رہے ہیں. ایک عجیب اتفاق ہے، کل 4 ہی سال کا آپ کو صحبت حاصل کرنے کا وقت ملا، لیکن پورے ذخیرہ حدیث کے اندر 5374 روایات حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی منقول ہے. حضرت ناظم صاحب مولانا اسد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو بڑا اچھا ان چیزوں کو جمع کرنے کا بڑا اچھا ذوق بھی تھا، اور بہت اچھے انداز میں یہاں ایک شعر سنایا کرتے تھے. احادیث فرماتے تھے، احادیث ابو ہریرہ را شمار 5000 سے صدو ہزار چار. اور فرماتے تھے 5374 روایات ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ذخیرہ حدیث یہ نہیں کہہ رہا ہوں، بخاری شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ روایت ہے. اور جہاں تک احمد بن اشقاق نام کی جو شخصیت ہے، اس نام کے 3 راوی ملتے ہیں، احمد بن اشقاق اور محمد بن فضیل کے باوجود یہ کہ ان پر لوگوں نے تشجیع کا کلام کیا ہے، لیکن تشجیع ایک اور قسم کی کہ جو جس سے آدمی کی ثقافت مجروح نہیں ہوتی. ہمارے زمانے میں اب تشجیع ایسی ہے کہ جس کی وجہ سے اس کا ایمان مجروح ہو جاتا ہے. کسی زمانے میں تشجیع کا اطلاق عام تھا. اور عمارہ ابن قعقاع عن ابی زرعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت نقل کر رہے ہیں، اور آپ پڑھ کر آئے ہیں جو ہے مختصر المعانی کے اندر کہ ہم ہمیشہ عام متن تو ہوتا یہ ہے نہ وہ صرف میں پڑھا مبتدا مقدم اور خبر مؤخر، لیکن یہاں خبر کو مقدم کر دیا
شوق کو پیدا کرنے کے لیے اور مبتدا کو مؤخر کر دیا۔ مختصر المعانی میں بھی آپ نے پڑھا اور اسی طریقے سے تلخیص المفتاح میں بھی آپ نے پڑھا۔ حقیقت میں یہ جتنے علوم بخاری سے پہلے پڑھائے جاتے ہیں یہ علوم ہمارے ان آنے والے علوم کے اجراء کے لیے اور ایک فہم پیدا کرنے کے لیے، لیکن ہم ایسی بے توجہی کے ساتھ ان علوم کو پڑھتے ہیں کہ علوم میں رسوخ پیدا نہیں ہوتا۔ اس لیے ضرورت ہے، بلکہ بعض مرتبہ جب اس طرح کا کوئی سبق بھی کوئی استاد پڑھا دیتے ہیں تو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بہت مشکل سبق ہو رہا ہے، اور کبھی اس کی جب ان چیزوں کی جب یہ اجرا کیا جاتا ہے تو بہت مشکل معلوم ہوتا ہے۔ ہمیں بہت ہی رسوخ کے ساتھ استعداد بنانی چاہیے، ورنہ تو ایسا ہی ہے کہ کوئی آدمی یہ کہے مشکا بخاری شریف کے بارے میں کہ بخاری شریف میں نے ختم کر لی، تو شاعر حضرت ناظم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا شعر ہے، بغیر عشق محمد کے جو پڑھتا ہے بخاری، بے عشق محمد کے جو پڑھتا ہے بخاری، بخار اس کو آتا ہے بخاری نہیں آتی۔ بے عشق محمد کے جو پڑھتا ہے بخاری، بخار اس کو آتا ہے بخاری نہیں آتی۔ اور بے عشق محمد کا مطلب بغیر وضو کے پڑھے اور سبق میں بیٹھ کر نیند نکالے، بے توجہی کے ساتھ پڑھے، اسباب کی پابندی بھی نہ کرے۔ ہم نے ایسے اساتذہ سے پڑھا کہ جن کی ایک دن کی بھی غیر حاضری نہیں ملے گی، یعنی انہوں نے جتنی مدت پڑھا ایک دن کی غیر حاضری نہیں ملے گی، اور ہم لوگوں نے بھی نقل کرنے کی کوشش کی ہوئی، اس لیے پھر اللہ پاک ایک کام لے لیتا ہے۔ حضرت مولانا مفتی مظفر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا، یہ جتنے میرے اساتذہ تھے مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میں متنبی، دیوان متنبی اور دیوان حماسہ، اور یہ کتاب میں نے حضرت مولانا اطہر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھی۔ ایک دن اتفاق سے ہم 8 ہی طالب علم تھے، اور مفتاح العروض نام کی کتاب جو تقریباً حضرت نے فرمایا کہ 16 سال کے بعد اس مدرسے کے اندر، اس سال وہاں کوئی مدرسے کا اصول بنا ہوا ہے کہ کچھ طلباء کو پڑھائی جائے، حضرت نے فرمایا کہ ہم اس سال اس کتاب کو مفتاح العروض کو پڑھا رہے ہیں، لیکن ایک دن کی اگر تاخیر ہو جاتی تھی اور ذرا آپ نے کچھ تاخیر کی تو بڑی جو ہے بہت ہی زیادہ بادپرس ہوا کرتی تھی۔ آج بھی حضرت کی وہ شفقتیں اور محبتیں یاد آتی ہے، اور جب وہ شفقتیں اور محبتیں یاد آتی ہے تو آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں کہ آج یہ 2-4 لفظ کہنا اور 2-4 لفظ جو بولنا، اور یہ 2-4 لوگ جو آ جاتے ہیں اور کچھ پوچھ لیتے ہیں، یہ واقعہ یہ ہے کہ ان اساتذہ اور اکابرین کی توجہات کی برکتیں ہیں۔ جب تک ہم اپنے اساتذہ کی توجہ اور برکات حاصل نہیں کریں گے، واقعہ یہ ہے کہ خدمتوں سے بھی محروم ہو جاتے ہیں اور مواقع بھی ہمیں نہیں ملتے۔ اس لیے میں عرض یہ کر رہا تھا کہ جہاں تک تعلق ہے، خبر کو مقدم کر دیا اور مبتدا کو مؤخر کر دیا، گویا شوق دلایا جا رہا ہے کہ 2 کلمے ہیں جو محبوب ہے رحمان کو اور بہت ہی ہلکے ہیں زبان پر، اور لیکن جب زبان پر ہلکے ہیں تو میدان اعمال میں بھی ہلکے ہوں گے، تو دفع دخل مقدر کر دیا، کہا کہ نہیں، ثقیلتان فی المیزان، اور میدان اعمال میں بہت وزنی ہوں گے۔ اب ہم انہی کلمات کو پڑھ لیں، ورنہ یہ تو تسبیح کے کلمات اور تحمید کے کلمات پر آپ تفصیلات سنتے ہی رہتے ہیں، یہ پورے 2 کلمے پر تسبیح بھی ہے۔ ایک بات آپ یہ بھی دیکھ رہے ہوں گے کہ کلمتان کا لفظ ہے، حالانکہ یہاں کلام ہے، اور کلمہ تو کہتے ہیں لفظ وضع لمعنی مفرد کو، اور کلام تو کہا جاتا ہے ما تضمن کلمتین بالاسناد کو، لیکن یہاں کلام کو کلمہ کہا ہے۔ معلوم ہوا کبھی کلام پر بھی کلمے کا اطلاق ہوا کرتا ہے۔ یہ گویا اس کے برکت کی طرف اشارہ فرمانے کے لیے
اور فرمایا کہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، بڑی ترتیب ہے، پہلے تسبیح کا ذکر ہے اور پھر اس کے بعد تسبیح کے بعد جو ہے تحمید کا ذکر ہے۔ پہلے اپنے آدمی کو چاہیے اور گویا یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ تمام عیوب سے پاک ہے، اور پھر یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ تمام خوبیوں سے جو ہے متصف ہے۔ جب آدمی یہ دعا مانگتا ہے تو اسی کو آخری کا گویا یہ کلمہ بہت ہی جامع ہے، اسی لیے مجلس کے آخر میں بھی آپ جانتے ہیں کہ ایسی دعا پڑھائی جاتی ہے جس کو دعائے مجلس کہتے ہیں۔ وہ بھی اسی لیے دعائے مجلس اس کو بھی کہا جاتا ہے کہ تاکہ پوری مجلس میں اگر کوئی لفظ ایسا نکل گیا ہو کہ جس میں کوئی غلطی ہو تو آدمی گویا معافی مانگتا ہے، اس کو دعائے ختم مجلس کہا جاتا ہے۔ لیکن اتفاق سے دینی مجلس کے اختتام پر تو یہ دعا پڑھنے کا معمول ہے، لیکن جس مجلس میں غیبتیں ہوا کرتی ہے اور اس مجلس میں ان دعاؤں کے پڑھنے کا کوئی معمول نہیں رہا، اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اور اب تو جو ہے مجلسوں کا حال اور غیبتوں کا حال یہ ہے کہ نہ اساتذہ کو چھوڑتے ہیں لوگ، نہ مشائخ کو چھوڑتے ہیں، نہ کسی کو جو ہے چھوڑتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہی ہماری حفاظت فرمائے۔ ایسی آخری مجلس میں یہ دعا مانگنا ہے۔ مصنف بھی گویا دعا مانگ رہے ہیں کہ پوری سبق کے اندر، پوری تصنیف کے اندر جو کوئی بات غلط ہو گئی ہو مجھ سے تو گویا میں بھی آخر میں دعائے ختم مجلس پڑھ رہا ہوں، تو مصنف بھی پڑھ رہے ہیں، مدرس بھی پڑھ رہا ہے، ناقل بھی پڑھ رہا ہے اور طالب علم بھی پڑھ رہا ہے یہ دعا کو، اور گویا یہ دعا مانگ رہے ہیں کہ اللہ تعالی ہمارے گناہوں کی مغفرت فرمائے، اور یہ اتنے عظیم کام جو اللہ نے ہمیں عطا فرمائے ہیں، اللہ تعالیٰ جو ہے ان نسبتوں کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔ اب آپ کا جو اگلا پروگرام ہے وہ انشاءاللہ جاری رہے گا۔ مجھے چونکہ اسی حدیث پر ہی ترجمہ آپ کے سامنے کرنا تھا، میں بھی اس تبرک کو حاصل کرنے کی غرض سے آپ کو زیارت کے لیے حاضر ہوا۔ میں خود اس مجلس میں جب دعا کریں تو میرے لیے بھی دعا کریں، میں بھی بیمار چل رہا ہوں، عالم اسلام کے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ عالم اسلام کی حفاظت فرمائے۔ جزاک اللہ۔